خالق کائنات نے اپنی جاوید اور لارے کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اے صاحبان ایمان انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو کچھ طیبات میں سے تم نے کسب کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ دستور خدا متعال ہے انفاق و صدقے کے بارے میں، اور یہ ہماری انفرادی زندگی کی کامیابی اور اجتماعی معاشرتی زندگی کی بھی بہتری اور رفاہ اور بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ انفاق کرنا، صدقات دے دینا، اور خدا متعال نے بھی قرآن کریم میں متعدد آیات میں اس پر تاکید کی ہے تصدق کی اور انفاق کرنے کی فی سبیل اللہ کی راہ میں، اور جس سے انسان کی انفرادی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی اجتماعی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان معاشرے میں اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، جس طرح سے بھی چاہے گا، چونکہ انسان مشترک ہے انس سے، تو انس کسی کے ساتھ الفت، کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ رابطہ کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ حتیٰ حیوانات بھی جو جنگل میں رہتے ہیں ان کا بھی ایک چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے، ان کی ایک چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، جس کے وہ ساتھ رہ کر بھی اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں اور راضی رہتے ہیں۔ تو انسان تو ظاہر ہے کہ زیادہ الفت و محبت کا جذبہ رکھتا ہے دوسروں کے ساتھ، لہذا اس کی اجتماعی کامیاب زندگی کا بھی اصول یہ ہے کہ وہ اپنی حلال کمائی میں سے جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں اور جو جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں ان میں خرچ کریں۔ اور اسی آیت مجیدہ میں جس کو سرنامے کلام قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے جو پاکیزہ کمائی ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ ہر کمائی کا انفاق بھی قابل قبول نہیں ہے، ہر کمائی جو حلال و حرام کو نہ دیکھے، بس مال کمانا ہے، جائیداد بنانی ہے، دولت کمانی ہے اور یہ کوئی چیز جائیداد کی بڑھانی ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو جائے حرام طریقے سے ہو جائے، نہ دیکھے ہو جائے، مگر اس طرح سے مجبور، اس طرح سے غیر پاکیزہ کمائی کا انفاق خدا نے طلب نہیں کیا۔ جو حکم دیا ہے طیبات ما کسبتم، یعنی جو تم نے پاکیزہ کمائی حاصل کی ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکیزہ کمائی ایک تو کمانے ہی کے اعتبار سے پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کو حلال حرام کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو کب حرام انٹرسٹ ہے، سود اپنے معاملے میں کہ کہیں ایسا تو نہیں فائدے کے خاطر اگر سود کا معاملہ کر دیا تو یہ کمائی جو ہے سود کے ذریعے سے جو پیسہ اس کے پاس آتا ہے اس کا نہیں ہے، اور اس کا صدقہ دینے سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ کمائی کی کمائی ہے، جو تمہارا پاکیزہ پیسہ ہے، جو تمہارا پاکیزہ سورس آف انکم ہے، اس میں سے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، پیدا کیا، اس میں سے خرچ کرو۔ یہ زمین سے ہم پیدا کرتے ہیں، اگر أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ جو تم بیج بوتے ہو
کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو؟ یہ کھیتی، یہ زراعت، یہ جو درخت، یہ پھلدار درخت، یہ باغات، یہ جتنے بھی ہیں، یہ فصل، یہ گندم، چاول، جو کچھ بھی آپ نے انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا تو کام کتنا تھا کہ تم نے بیج اس زمین کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم اس زمین کے اندر اگانے کی خاصیت نہ ڈالتے تو بیج زمین کے اندر سڑ جاتا، یہ فصل کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ ہم نے اس زمین کو یہ خصوصیت دی ہے، یہ صلاحیت اور استعداد دی ہے، اور ہمارے اتنے سے یہ زمین تمہاری فصلوں کو، تمہارے بیج کو اگاتی ہے۔ تو ہمیں جو زمین سے پیدا کرنے والے ہیں، اخرجنا لکم من الارض، اور ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرو مما مستخلفین جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی اللہ نے تمہیں ان چیزوں میں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جو تمہارا پیسہ، جو تمہاری کمائی جو کماتے ہو، جو زمین سے حاصل کرتے ہو، یہ سب میں پروردگار عالم نے جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی اللہ نے تمہیں اس میں خلیفہ قرار دیا ہے، جانشین قرار دیا ہے، امین قرار دیا ہے۔ مال اللہ کا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ مالک حقیقی ہے، مالک مطلق خدا مطلق ہے۔ اس نے تمہیں اعتباراً مالک بنا دیا، اس نے تمہیں مالک بنایا تو مالک ہو گئے ہو، ورنہ اصل مالک وہی ہے جس نے پیدا کیا، تو خالق کائنات ہے۔ تو تمہیں اس مال خدا نے تمہیں جانشین قرار دیا خدا کا، تو کتنا اعزاز تمہیں دیا خدا نے کہ خدا کے جانشین ہو زمین پر، تو تمہیں اپنی جانشینی اور استخلاف کو، اس خلافت کو جو خدا کی طرف سے بطور عام تمہیں عطا کی ہے، تمہارا کمال اس میں ہے کہ اس کو اچھا انداز سے نبھاؤ، اور نبھانے کا یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ آتا ہے اپنے نیاز مند بھائی میں، ضرورت مند بھائی میں، مسکین میں، یتیموں میں، ہمسائے مستحق ہے، رشتہ دار مستحق ہے، تو اس میں خرچ کرو، تبھی تو کہ تمہارا کمال ہوگا، تبھی تو تم ایمان کے اس درجے پر فائز ہو سکتے ہو جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، 267۔ اسی طرح سے دوسری آیت سورہ بقرہ کی جس میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو خرچ کرو جو تمہیں مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ کوئی وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی تجارت، نہ کوئی معاملہ ہوگا، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ولا خلۃ، اور اس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، اس میں کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ ایسا ایک دن کہ جس میں فقط اعمال انسان کے کام آ سکتے ہیں، تو اس دن کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اس دن اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہ کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو امن میں اس دن میں امن کے ساتھ منزل کو طے کرنا چاہتے ہو، تو جو ہم نے تمہارے لیے رزق میں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہیں جو ظالم ہیں۔ عجیب ہے اس آیت کے ذیل میں جو ارشاد فرمایا ہے، پہلے صاحبان ایمان کہ ان کو یہ کام کرنا ہے جو خدا نے رزق دے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، پھر قیامت کے دن کی حالت کا ذکر ہو گیا کہ اس میں سوائے اس کے کہ جو کچھ راہ خدا میں انجام دیا ہے اور دیگر اعمال صالحات اس کے سوا کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ والکافرون هم الظالمون، اور کافرین ہیں جو ظالم ہیں۔ تو ان چیزوں کا انکار آدمی کو کفران کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی خدا نے دے دیا، نعمتیں دی،
اور اس کے لیے پروردگار عالم نے اس کے کاروبار میں برکت رکھی، اس کا کاروبار جو ہے فائدے پہ جا رہا، اس کی جو ہے ملازمت برکت ہوتی ہے، اس کی ملازمت میں پروموشن اور ترقی ملتی جاتی ہے، تنخواہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے دیگر معاملات جو بھی دنیا میں ہیں اور جو بھی اپنے کمانے کے ذرائع ہیں اس میں اس کو برکت ملتی ہے، اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی رہی، تو اس میں تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی ادا کرتا ہے اس مال اللہ میں سے کہ جو آپ میں جو اس کے ساتھ معاشرے میں نہیں چل پا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اور یہ ایک اس طرح سے اپنی آمدنی کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا شکر نعمت کہلاتا ہے، جس پر پروردگار عالم اور بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ کتاب وسائل الشیعہ میں ایک باقاعدہ سے باب اس پر منعقد کیا ہے جناب عاملی نے کہ المعونہ تنزل بالمعونہ، آدمی جو جائز اور خدا پسندانہ اخراجات کرتا ہے تو اسی حساب سے خدا کی طرف سے اس کو تعاون کی مدد بھی نازل ہوتی ہے۔ یعنی جب پروردگار عالم دیکھتا ہے کہ یہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ ہم صلہ رحم میں خرچ کر رہا ہے، یہ ضرورت مندوں میں خرچ کر رہا ہے، یہ یتیموں میں خرچ کر رہا ہے، یہ دینی کاموں میں خرچ کر رہا ہے، یہ مدرسے کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ مسجد کے لیے خرچ کر رہا ہے، یہ جو کہیں پر فی سبیل اللہ جو لوگوں کے لیے عام فائدے کی بات ہے وہاں پر خرچ کر رہا ہے، تو خداوند اس کو زیادہ دیتا ہے نسبت میں اس کے جو کہیں خرچ نہیں کرتا، جو کہیں خرچ نہیں کرتا اسی محدودیت پر رہتا ہے۔ لیکن جو اس طرح سے جہاں جہاں خداوند نے خرچ کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہاں پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کی کمائی میں، اس کی دولت میں، اس کے پیسے میں برکت بھی دیتا ہے اور وسعت بھی دیتا ہے اور مزید بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ وعدہ ہے خدا کا ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نے شکر ادا کر لیا تو میں اور زیادہ تم کو بڑھیں گا، تم نے عذاب لشدید الکفران نعمت کر لی تو میرا عذاب شدید ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے ہو ہرگز جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ ہے، مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرو تو تم اس سے جو نیکی پر پہنچو۔ نیکی خاص طور سے جو مالی نیکیاں ہوتی ہیں، جو لوگوں پر خرچ کرنے کی نیکیاں ہوتی ہیں، انفرادی عبادتوں سے زیادہ افضل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کو سہارا دینا نافلہ نماز سے زیادہ بہتر اور افضل بھی ہے۔ آپ کو تاریخ میں واقعہ ہے امام صادق علیہ السلام کسی ضرورت مند کی بات ہو گئی تو امام علیہ السلام نے طواف چھوڑ دیا، نافلہ طواف کی بات ہوتی ہے تو اس حد تک قضاء حاجت مومن ایک مومن کی ضرورت پورا کرنا نافل عبادتوں سے یعنی مستحب عبادتوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو کچھ صدقات، کچھ انفاقات یعنی انفاق کرنا، خرچ کرنا خدا کی راہ میں مستحب میں ہے، لیکن خدا نے کچھ کو واجب کرا دیا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے جو کہ واجب ہے اور خمس ہے واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ بھی جو مقدار زکوٰۃ ہے وہ اس آدمی کا مال نہیں ہے جو نصاب کے مطابق پورا ہو گیا، اس مقدار کو جو زکوٰۃ کے حساب سے واجب ہوئی ہے وہ جو نکالے خود من اموالہم کہ ان کے صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے رسول ان کے اموال سے صدقہ دے لو یعنی زکوٰۃ دے دو، اور تو آپ کا ان سے یہ زکوٰۃ و صدقہ لے لینا ان کی پاکیزی نفس کا ذریعہ ہے۔ تزکیہم وتطہرہم، ان سے یہ مال دے کر، یہ زکوٰۃ دے کر، یہ وجوہات شریع اسلام نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا مالی اعتبار سے، اسے ایک میرے رسول اگر ان سے آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان نہ کریں، یہ آپ کا احسان ہے کہ ان سے لیتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، تزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کرتے ہو۔
تطہر ان کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، طہارت آ جاتی ہے بہار سے رزق لینے کی زکات کے۔ اور صلی علیہ ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سے تسکین قلب ہوا کرتا ہے۔ تو اگر توجہ فرمائے گا، آیت قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، حکم قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، زکات کا حکم اب بھی ہے، خمس کا حکم اب بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں آج بھی کوئی آدمی زکات ادا کرتا ہے، واجبات مالی ادا کرتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، تو آج رسول اللہ کی زبان مبارک سے دعا برابر دیتا ہے، اور اس کو رسول آج بھی اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اس کو پاکیزہ فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف صدر اسلام کے وہ مسلمان جو زکات دیتے تھے، جو مالیات ادا کرتے تھے، ان کا تزکیہ رسول نے فرمایا، ان کو پاکیزہ رسول نے فرمایا، لیکن ان کے بعد والے جو دے رہے ہیں ان کے لیے نہ کر رہے ہیں نا۔ ہمارے ہاں حیات و ممات رسول حیات ہی ہے، آج بھی رسول ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آج بھی اس کے کمائی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو بہت تعریف کی ہے، اور چونکہ فقط مستحب کی حد تک رکھنے میں یہ تھا کہ سب شاید انجام نہ دیں، انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے نا، بعض چیزیں ضروری کرنی ہوتی ہے، اس کو واجب بنانا ہوتا ہے۔ اسی نماز کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ اگر نماز پنج جگہ کو خدا مطابق واجب نہ فرماتا تو جو ہماری عادت ہے یا ہماری جو زندگی ہے مادی اس دنیا میں، کیا ہم باقاعدہ سے سارے کے سارے پنجگانہ نماز یوگی نماز انجام دیتے، یا ہم انجام دینے والے پڑھنے والے بھی کیا اس طرح سے مرتب ریگولر قضا کیے بغیر سوچ میں ذرا سا ایسا لگتا ہے کہ نہیں، اس طرح ہم بھی نہیں کرتے۔ تو خدا تعالیٰ نے ان عبادتوں کو بھی واجب کر دیا۔ کچھ چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ جن کو کسی بھی لحاظ سے دین میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ حد وجوب پر آئی۔ بس اسی طرح سے زکات و صدقات کی حیثیت بھی یہی ہے کہ چونکہ کچھ معاشرے کو چلانے کے لیے، سب کو چلانے کے لیے، طبقات کو برابر رکھنے کے لیے، معاشرے کے مختلف طبقات کو برابر رکھنے کے لیے فقط اس مستحب کی حد تک ان مالی چیزوں کو رکھنا کافی نہیں تھا، لہذا پروردگار عالم نے کچھ مقدار کو واجب کرا دی، جس کا نام ہم زکات دیتے ہیں، جس کو ہم خمس نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ واجب کر دیا، اور اس سے بڑھ کر بہت سارے موارد اور مواقع ایسے ہیں جہاں پر انسان جو ہے رات کو صدقہ دے کر رضا الہی حاصل کر سکتا ہے، دن کے وقت صدقہ دے کر رضا الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے پنہان صدقہ انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے، اور بعض صدقات ایسے ہیں کہ جو سختی میں دے دیتا ہے، اور آرام اور سکون، سکھ اور چین کی حالت میں بھی۔ قرآنی آیات کا ابھی چونکہ وقت بہت کم رہ گیا، اس لیے میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ تو مختلف حالت میں، چاہے سختی ہے تب بھی صدقہ دیتا ہے خدا کی بارگاہ میں رضا الہی کے لیے، چاہے آرام ہے تب بھی دے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ فرہنگ اور کلچر ہے۔ جو جب دیکھتا ہے کہ میرے ایمان کا کمال اور تقاضا اس میں ہے کہ میں مان یعنی اس مال میں سے، اس کمائی میں سے خدا کے راہ میں خرچ کروں، اسی وجہ سے یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ اور اس کے بعد زکات کہیں پر ایمان بالغیب کے ساتھ انفاق کا ذکر کیا ہے، کہیں پر نماز کے بعد انفاق کا ذکر کیا ہے۔ متعدد مقامات پر خدا تعالیٰ نے اس صدقہ کو ذکر کیا۔ ایک جملہ یہ عرض ہوں، صدقہ صدق سے ہے، تو یہ صدق یعنی سچ کو کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس صدقے کا اگر ہم معنی کریں ایک مفہومی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو مومن تقوی ایمان رکھتا ہے، اس کے ایمان کی سچائی اس میں ہے کہ وہ صدقہ بھی کیا کرے۔ ہر دعوے کا کوئی ثبوت ہوا کرتا ہے، مومن ہے تو یہ دعویٰ ایمان رکھتا ہے، اور یہ صدقہ کسی سے نکلا کہ ایک مومن صدقہ دے کر اپنے دعویٰ ایمان میں سچا سونا ثابت کرتا ہے۔ دوسرا لفظ انفاق آیا ہے، ينفقون انفقوا، یہ الفاظ قرآن کریم میں مل جاتے ہیں۔ اس میں انفاق کا مفہوم اس لحاظ سے ہے کہ خداوند متعال کے ساتھ مومن ایک عہد و پیمان باندھتا ہے، آفو بالعقود، عہد و پیمان باندھتا ہے، تو اس عہد و پیمان پر پورا اترنے کا
ایک ذریعہ انفاق ہے. جو شخص عہد و انفاق کرتا ہے وہ پروردگار عالم کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے. یعنی کتنی باریک بینی کے ساتھ اس صدقے کے مفہوم کو دیا گیا ہے اور انفاق کے مفہوم کو لیا گیا ہے. یہ صدقہ صدق سے ہے. دعویٰ ایمان کی صداقت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی مومن صدقہ دے دے, اور انفاق کا تعلق مومن کے عہد و پیمان کے ساتھ ہے. عہد و پیمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں انفاق بھی کرے, فی سبیل اللہ انفاق کرے, اور پھر اسے جان سے جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ مال سے جہاد کرنے کو بھی کافی حکم دیا ہے پروردگار عالم نے. تو یہ اجتماعی زندگی کے لیے, اجتماعی زندگی کے بہترین اصولوں میں سے ہے, اور خاص طور سے اسلامی معاشرے کی تکمیل کے لیے, معاشرے کے بارونہ طریقے سے اچھا انداز سے آگے بڑھنے کے لیے اس انفاق اور صدقے کو تاکید سے قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہ السلام میں اس کی تاکید بھی ہوئی ہے. اس کا اجر بھی بہت بیان کیا گیا ہے, اور اس کے ترک کے حوالے سے مذمت بھی آ گئی ہے. خدا متعالی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اچھے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور توفیق عطا فرمائے جو کچھ اس نے دیا ہے اس میں سے اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق مستحقین میں خرچ کر سکیں. خاص طور سے واجبات کا خرچ کرنا تو ضروری ہے, کیونکہ مالی واجب ادا کیے بغیر کمائی پاکیزہ نہیں ہوتی ہے, اس سے معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ جو آدمی خوب ادا نہیں کرے گا کوئی چیز خرید نہیں سکتا ہے. لہذا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح سے اپنے بدنی عبادت انجام دیتے ہیں اسی طرح سے مالی عبادت کو بھی بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.